تو میرے خیال میں یہ جو بات کہہ رہے تھے وہ غلط تھی، تو اس لیے میں نے ان کو اس مرحلے کے اوپر ٹوکا تھا۔ آپ نے جو باتیں کی وہ کس کانٹیکسٹ میں کی آپ نے؟ دیکھیں اس وقت آپ تو ان کو رہنے ہی نہیں دینا چاہتے، آپ تو کہتے ہیں ہٹ ہی جائیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہٹا دو بونگے اپوزیشن لیڈر کو، کوئی اور کم بونگا لے آؤ، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دیں۔ جی ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا جب وہ بابر اعوان صاحب والا مسئلہ اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہ ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی ہے، اب مسئلہ عدالت میں چلا گیا ہے تو وہ فیصلہ جو ہوگا، لیکن جو خط لکھا گورنر صاحب نے اس میں بڑا کلیئرلی الزامات لگائے انہوں نے سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے۔ گورنر صاحب کو ہم جواب دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو جواب میری طرف سے جائے گا اس میں پہلا تو میں نے اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے طلب فرماتے اور میری بات کو سننے کے بعد اپنی رائے قائم کر کے خط لکھتے، جو کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسرا انہوں نے جو بابر اعوان صاحب کے حوالے سے بات کی اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے، اور جو بات انہوں نے سلمان تسیر مرحوم کے حوالے سے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو جو ہے وہ مسکنسیپشن ہوئی ہے، وہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ سلمان تسیر صاحب کے ساتھ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی یعنی مرحوم بہت کچھ کہتے تھے، ان کے جواب میں پھر ہم بھی کہتے تھے، لیکن کبھی ایسا مرحلہ نہیں آیا تھا، اور خاص طور پہ جو بلاسفیمی لاز ہیں جن کے اوپر جب ان کا تنازع ہوا تھا تو اس کے بعد کبھی ایسی بات جو ہے وہ میری یا ان کی آپس میں جو ہے وہ ایسی نہیں۔ لیکن ابھی تو رانا صاحب آپ کو بہت طرح سے وہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کو تو مسلسل لگ رہا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے آپ بھی کا ہاتھ ہے۔ آج عظمیٰ صاحبہ نے بھی جو بات کی کہ ایک جرنلسٹ کو نے ان کو بتایا کہ آپ شاید ان کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، اور آج گورنر صاحب نے کہہ دیا، راجہ صاحب بھی اس بولتے ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، کافی لوگ آپ کے خلاف بات یہ ہے کہ اگر کافی لوگ کہہ رہے ہیں تو میں تو ان کافی سب کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ایکسپلین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج جب راجہ صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کی ہے محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے، تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی بنا دیں، وہ انکوائری کریں۔ میں نے کہا جی نہیں، کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود انکوائری کریں۔ راجہ ریاض صاحب، لیکن ان کو تو آپ بھونگا کہہ چکے ہیں، سوری تو کریں، انہوں نے کہا ان کا ورڈ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، کریں انکوائری، آپ جتنی بار مرضی کہتے رہے، میں نہیں کہوں گا۔ نہیں آپ نے تو کہا ہے، میں تو ریپیٹ، میں تو کسی آج سے آپ نے واجب القتل ریپیٹ کر دیا، میں تو صرف بھونگا ریپیٹ کر رہی ہوں۔ میں نے تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی نا، باقی وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، وہ یہاں پہ میں دے نہیں سکتا۔ دے آپ ہر چیز کسی اور کانٹیکسٹ میں دیتے ہیں، دے دیں۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ وہ گھر تو بستا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بسنے نہیں دیتے۔ اچھا، گھر تو بستا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر بسنے نہیں دیتے، مگر یقیناً ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن جو تنقید ہے دوسرے پہ ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ لائیو فرام لاہور۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست کی اور اس کا کتنا اثر ہوتا ہے پاکستان کی نیشنل سیاست پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور راجہ ریاض صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ کو صرف راجہ ریاض صاحب سے اختلاف ہو، آپ نے خود کہا آپ کو سلمان تاثیر صاحب سے بھی اختلافات رہے ہیں ماضی میں، جبکہ آپ دوسری جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تب آپ ان لوگوں کے خلاف بہت کڑوے بیانات دیتے تھے۔ کیا آپ جان کے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، یا آپ بڑی کھری بات کرتے ہیں، یا آپ سچی بات کرتے ہیں، یا آپ ریگریٹ کرتے ہیں بعد میں کہہ کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بات جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ سے کریں اور ایک سچی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے وہ سخت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں راجہ صاحب نے میری جماعت کے لیے پرفارم تو نہیں کرنا، یا سلمان تاثیر صاحب نے کوئی مسلم لیگ نون کے لیے پرفارم تو نہیں کر رہے تھے۔ بنیادی طور پہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مخالف اور متعارف جماعتیں ہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے، ایک دوسرے کو ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس حد کو کراس نہیں کریں گے جہاں پہ جا کے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ یعنی ڈیمیج ہو، لیکن اس حد سے ارے جو ہے وہ بالکل ہم پوری کوشش کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی جو سپیس ہے وہ ہم لیں، اور یہ بھی یہی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ایک دوسرے کے جو عمل ہے اس عمل کے اوپر تنقید تو پھر ہوگی، لیکن پھر اگر آپ لوگ ان کو ادھر سپورٹ کریں گے اور وہ لوگ ادھر سپورٹ کریں گے مگر ایک دوسرے کے اتنے خطرناک باتیں کریں گے تو یہ کوئی اور خطرناک گیم لگ رہی ہے۔ بات یہ ہے
کہ سپورٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو کریں گے, ڈیموکریسی کو کریں گے, لیکن اس پروسیس میں جو الیکشن اگر میں نے اور راجہ صاحب نے الیکشن لڑنا ہے آپس میں, تو کیا یہ میری تعریفیں کر کے الیکشن لڑیں گے یا میں ان کی تعریف کر کے لڑوں گا؟ ایک بات بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے کہا کہ بابر اعوان صاحب لاہور آتے ہیں اور پھر بہکاتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یعنی بابر اعوان صاحب جب لاہور آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے یقیناً وہ وہی بات کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو سوٹ کرتی ہے, اور ہمارے لیے وہ بات جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہوتا ہے. اور میری یہ اپنی اسیسمنٹ ہے, ہو سکتا ہے یہ اس سے جو ہے وہ انکار کریں کہ یہاں پہ جو یعنی گرما گرمی ہے تو اس میں ان کا یہاں پہ آنا اور ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں اور ان میں ان کا مخصوص جو لہجہ ہے اس کا عمل دخل ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بھی بریفنگ ملتی ہے وہ ان کی طرف سے ملتی ہے, بابر اعوان صاحب کی طرف سے؟ بہرحال اب یہ اس راز سے تو میں آشنا نہیں ہوں, میں تو اپنے طور پہ ایک اسیسمنٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ خود سے نہیں وہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو پھر ہم یہی بتائیں گے آپ کو. کیوں راجہ ریاض صاحب, آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ کہیں اور سے آپ کو بریفنگ ملتی ہے, آپ اپنا سوچ سمجھ کے خود سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پارٹی رہنمائی کرتی ہے اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا خود فیصلہ. پارٹی یا بابر اعوان صاحب؟ پارٹی. کوئی ایک آدمی پارٹی میں کون کون شامل ہے؟ پارٹی میں ساری ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ہمارے شریک چیئرمین آصف زرداری صاحب ہیں. تو مثلا یہ ہدایت ہمیں آصف زرداری صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور انہوں نے ہمیں بھی یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے بجٹ پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹی کی طرف سے بتائی جاتی ہیں کہ اس ایشو پہ آپ کی یہ لائن ہونی چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم خود بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی. کون سی باتیں آپ نے خود سے فیصلہ کیا ہے, جو باتیں آپ نے کہی ہیں پوری؟ وہ جیسے ہاؤس چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے, اس پہ پھر پارلیمانی پارٹی بیٹھ کے مشورہ کر لیتی ہے, چند سینئر بیٹھ کے مشورہ کر لیتے ہیں کہ اس ایشو کو ہم نے کس طرح لینا ہے. وہ کوئی ایک چیز تو نہیں ہوتی, ہر روز جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو کئی ایشو آ جاتے ہیں, ان پہ بیٹھ کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح لینا ہے. بجٹ پہ دوبارہ آ جاتے ہیں, بجٹ پہ آپ سپورٹ کریں گے, حالانکہ آپ کا خیال سے یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر بجٹ بنایا جا سکتا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پیسے رکھے گئے ہیں اس میں صحت میں پیسے کم رکھے گئے ہیں, ایجوکیشن میں پیسے کم رکھے گئے. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, حکومت اس کو مانے نہ مانے. ہم نے ہمارے ممبران نے بحث کیا ہے, اپنا جو رائے کا اظہار ہے وہ کیا ہے آگے. ایک اور لیکن جب بجٹ پاس ہونے کا مرحلہ ہوگا تو ہم اس پہ ان کو سپورٹ. ایک اور بات کی راجہ ریاض صاحب نے کہ ضدی بچہ کا وزیر اعلیٰ کو, آپ نے کہا ضدی بچہ نہ کہیں, ضدی وزیر اعلیٰ کہہ لیں, یعنی ضدی ہونے سے آپ ایگریڈ ہیں؟ نہیں دیکھیں, کچھ لفظ جو ہیں اگر وہ تھوڑا سا ان کی لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ تھوڑی سی باہر ہو تو وہ پھر تھوڑا سا انسلٹیو ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ انسلٹیو ہے اس آفس کے لیے. مگر ضدی نہیں ہے انسلٹیو؟ کس میں ضدی ورڈ نہیں ہے بچہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی معاملے پہ ضد کرتے ہیں. وہ بڑی کنسلٹیشن کرتے ہیں, وہ راجہ صاحب خود ساتھ رہے ہیں, انہوں نے ان کی کیبنٹ میں کام کیا ہے. اور اکثر جب میں وزیر تھا میری کوئی بات نہیں دیکھیں, اکثر وہ اپنی رائے کو جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنسلٹیشن کریں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے ہیں اور وہ یعنی ایگری ہو جاتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے, اگر میں اس طرح سے سوچ رہا تھا تو یہ اگر درست نہیں ہے. اس پہ مجھے اختلاف ہے. اس پہ آپ کو تو وہ کے لیے اختلاف ہے, آپ تو وزیر رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ون مین شو ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کسی سے مشورہ نہیں کرتے, ان کے جو ذہن میں آتی ہے اس پہ شروع گامزن ہو جاتے ہیں. اب بجٹ کے اوپر آپ نے بات کر لی, لیکن آپ نے پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور اعلان بھی میاں شہباز شریف نے کیا کہ ایڈ کے حوالے سے, ایڈ کے حوالے سے کہ نہیں لی جائے گی. اس بجٹ میں ثابت کریں کہاں سے آپ نے کٹوتی کی ہے ایڈ کی؟ نہیں, ایڈ تو جو ہے وہ ہم نے جو یو ایس ایڈ ہے اس کو تو ہم نے ٹوٹل سوری کر دی ہے. تو یو ایس ایڈ پہ ہی کیوں آپ نے یو ایس ایڈ؟ کیونکہ ہمارے خیال میں یو ایس ایڈ جو ہے وہ اس ملک کا ہر باسی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یو ایس اے جو ایڈ دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو وہ کنڈیشنز لگاتا ہے وہ ہماری قومی اہمیت کے برعکس ہیں, اس لیے ہم نے یو ایس ایڈ کو نو کر دیا ہے. باقی ان ممالک کی ایڈ یا ان مالیاتی اداروں کی ایڈ جو بین الاقوامی ہیں اور جن کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, آپ نے کہا کہ پورا بچہ یہ پاکستان کا, امریکہ
کیئر نہیں لینا چاہتا. کسی سروے پہ آپ نے یہ بیس کیا جی یہ بات؟ بالکل، یہ ہماری پولیٹیکل آبزرویشن ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی پارٹی سے جو ہے وہ ڈیٹیل مشاورت کی ہے. ڈیٹیل لوگ کی نہیں تو الزام لگا میاں شہباز شریف پہ کہ انہیں مشاورت کے بغیر یہ بات کہہ دی اور بعد میں ان کو کلیئر کرنے پڑے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پنجاب کا بجٹ اس وقت چل جائے گا اس فیصلے کے بعد؟ جی اس سے پنجاب کو یقیناً نقصان ہوگا اور بہت سے منصوبے جو شروع تھے وہ بند ہوں گے. یہ بھی ایک جذباتی فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ بالکل ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ اغیار کا الفاظ، سوری میں اغیار کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا. اغیار سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک وہ ممالک یا وہ ملک ہے، اب کسی کا نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ بہرحال بار بار لینا، چلے اگر ایک بار لے لیا تو بار بار لینا اچھا نہیں ہے. تو ان کی جو ہے وہ کنڈیشنلٹی ہے، اس کے خلاف عوام میں نفرت پائی جاتی ہے. لیکن اسی کے برعکس ایک ایسا ہمارا دوست ملک بھی ہے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا تو اس نے بالکل خاموشی کے ساتھ 3 سال تک ہماری وہ مدد کی کہ شاید اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے. تو پھر ایسے دوستوں کی امداد جو ہے، ایسے بھائیوں کی امداد کیوں ہو رہی ہے یا دشمنی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ایسے بھائیوں کی امداد جو ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ امداد جو اس بنیاد پہ ہو کہ جی امداد لیں اور ڈرون حملے کروائیں، امداد لیں اور ہمیں یہ کر کے دیں، امداد لیں اور ڈو مور کریں، ایسی امداد نہیں. لیکن آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کا نام آپ نے خود لیا ہے، وہ اغیار میں آتا ہے؟ بالکل اغیار میں آتا ہے. اور جو سعودی عرب کے تھرو واپس گئے تھے میاں صاحب، ان کو پاکستان جب آ رہے تھے وہ 2007 میں ان کو واپس جانا پڑا، سعودی آفیشل تھے وہاں پر؟